السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد فضیل جمشید۔ سامعین، گزشتہ میں آپ نے دیکھا کہ جالوت سے حضرت داؤد علیہ السلام نے سامنا کیا اور لیل کے ایک پتھر سے ان کے سر پر مارا، جس سے ان کا سر پھٹ گیا اور وہ وہیں پر مر گئے، جس سے ان کے لشکر کو شکست ہوئی اور حضرت داؤد علیہ السلام کے اس کارنامے سے حضرت طالوت کے لشکر کو فتح نصیب ہوئی۔ یہاں سے آگے کی تاریخ، جالوت کو شکست دینے کے بعد حسب وعدہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ طالوت نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا اور ان کی وفات کے بعد ان کے جگہ پر خلیفہ اور بادشاہ مقرر ہوئے۔ 1004 مسیح کو طالوت کی وفات ہوئی۔ ان کی وفات کے بعد خلیفہ کے انتخاب میں بنی اسرائیل میں اختلاف ہوا۔ بعض طالوت کی وصیت کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام کے پیچھے چلے اور یہی درست تھا، کیونکہ داؤد علیہ السلام زیادہ مستحق تھے، جبکہ بعض بنی اسرائیل نے طالوت کے بیٹے کو نامزد کیا۔ چنانچہ اس اختلاف کے نتیجے میں مملکت یہودا پر بادشاہ حضرت داؤد علیہ السلام تھے، جس کا دارالخلافہ خلیل تھا، جبکہ طالوت کے بیٹے قدس اور اس کے قریب علاقوں پر حکومت کر رہے تھے، جس کا دارالخلافہ قدس تھا۔ 1000 قبل مسیح میں داؤد علیہ السلام اور طالوت کے بیٹے کے درمیان لڑائی ہوئی، جس میں حضرت داؤد علیہ السلام کو فتح ہوئی۔ انہوں نے قدس کو فتح کیا اور اپنا دارالخلافہ مقرر کیا۔ انہوں نے اپنی مملکت میں فلسطین کے دیگر علاقوں کو بھی شامل کر لیا تھا، لیکن مکمل فلسطین پر پھر بھی ان کی حکومت نہیں تھی۔ فلسطین کے ساحلی علاقوں پر کنعانیوں کی ہی حکومت تھی۔ یہاں آ کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلسطین میں بنی اسرائیل کی پہلی حکومت 995 قبل مسیح کو قائم ہوئی تھی۔ لیکن گزشتہ سے معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل سے بہت پہلے فلسطین پر کنعانی اور یبوسینی عرصہ دراز سے حکومت کرتے چلے آ رہے تھے۔ ان کا زمانہ 2600 قبل مسیح کا تھا۔ یہ بہت قدیم تاریخ ہے۔ اس میں اور بنی اسرائیل کے سلطنت کے قائم ہونے میں 1600 سال کا زمانہ ہے۔ لہذا موجودہ یہودیوں کا یہ کہنا کہ ہم فلسطین کے سب سے قدیم آباد ہونے والے ہیں، درست نہیں ہے۔ اگرچہ یہ بات ٹھیک ہے کہ فلسطین پر داؤد علیہ السلام اور ان کے بعد سلیمان علیہ السلام کی حکومت رہی تھی، جو تقریباً 90 سال کا عرصہ تھا، لیکن ان کی حکومت ختم ہونے کے بعد یہودی بکھر گئے اور پوری دنیا میں جگہ جگہ ٹکڑوں کی شکل میں آباد ہوئے۔ 963 قبل مسیح میں داؤد علیہ السلام کا انتقال ہوا